کیا آپ بھی ہر بات پر فوراً پریشان ہو جاتی ہیں، ہر بات دل پر لگا لیتی ہیں اور اوور تھنکنگ سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی؟ تو یقین مانیے کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہونے والی ہے۔ سب سے جو پہلے آپ نے اس عادت کو چھوڑنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے قابو میں جو رکھنے کی کوشش ہے آپ کی، اس کوشش سے آپ نے بچنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے میری ایک بہن ہے، میری ایک فالوور ہیں، انہوں نے مجھے انسٹاگرام پر میسج کیا کہ میرا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ہر چیز خود نہیں سنبھالوں گی تو میرا گھر بکھر جائے گا۔ ہر وقت جو میرا دماغ ہے نا اس میں یہی چلتا رہتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی میں کروں، وہ بھی میں کروں۔ ہر چیز جو ہے نا وہ میں نہیں کرنی ہے۔ جب تک میں خود اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کر لوں تو مجھے سکون ہی نہیں ملتا۔ اگر کوئی دوسرا اس کام کو کرتا ہے تو مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں خود اس کو کام کو کروں گی تو بہتر ہوگا۔ لیکن ایسا کرنے سے میں ہر وقت جو ہے وہ کاموں میں الجھی رہتی ہوں اور مجھے بالکل آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور پھر میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور سکون نام کی جو چیز ہے نا وہ میری زندگی سے ختم ہو گئی ہے میری اس عادت کی وجہ سے۔ میں اپنی اس عادت سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو میں نے ان بہن سے صرف یہ پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کیا پوری دنیا کا جو نظام ہے کیا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا آپ پوری دنیا کو آپ چلا رہی ہیں؟ تو میرے اس سوال کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ تو یہی جو خاموشی ہے نا یہی اصل جواب ہے اس کا۔ ہم اکثر وہ بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر ہم خود اپنی سوچوں کا ایسا بوجھ کیوں اٹھا لیتے ہیں جو ہماری طاقت سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ ہر وقت اپنی آپ کی مرضی کے مطابق تو نہیں چلے گا نا، اس کی اپنی بھی کوئی مرضی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا تو اس کی اپنی مرضی ہوگی، وہ اپنی مرضی سے کام کرنا چاہے گا، تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی آپ کے اشاروں پر نہیں چل سکتے ہیں، شوہر کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوگا، رشتہ دار جو ہے وہ ہمیشہ آپ سے خوش نہیں رہیں گے، اور نہ ہی ہر جو آپ کا پلان ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ یہی زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کی مرضی سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی ہیں، تو آپ نے اسی دنیا میں اسی طرح سے رہنا ہوتا ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری ضرور پوری کیجیے، لیکن جو اس کا نتیجہ ہے وہ پھر اللہ کے سپرد کر دیجیے، کیونکہ جہاں توکل شروع ہوتا ہے نا وہیں سے بے وجہ کی جو ٹینشنز ہوتی ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی اس عادت کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے۔ اچھا، دوسری عادت جو بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اس عادت کی وجہ سے پھر ان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور جو آہستہ آہستہ انسان کو اوور تھنکنگ کا مریض بنا دیتی ہے، اور وہ ہے ایک ہی بات کو جو آپ بار بار اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں نا۔ خواتین میں خاص طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے، عورتوں میں یہ والی بات زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ بار بار اپنے ذہن میں ایک ہی بات دہراتی رہیں گی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ 1 منٹ کی بات ہم کبھی کئی دن تک اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں؟ کسی نے ذرا سا لہجہ بدل لیا، اپنی ٹون کو چینج کر کے آپ سے بات کر لی، یا پھر کسی نے سلام کا جواب پہلے جیسا آپ کو نہیں دیا، یا کسی نے ایک جملہ کہہ دیا اور پھر ہم خود ہی اس کی 10 مطلب نکال لیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص تو اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے جس نے یہ کوئی ایکٹ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے اس کی وہ انٹینشن بھی نہ ہو جس طرح سے کہ آپ اس بات کو لے رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس نے بالکل ایک نارمل انداز میں وہ بیہیو کیا ہو، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ اپنے لحاظ سے لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں نا آپ کو اپنی ہی ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ جب میری شادی ہوتی ہے نا تو اور میں سسرال میں آتی ہوں تو میں جو ہوں لوگوں کی باتوں کو بہت فیل کرتی تھی۔ فلاں نے جو ہے نا یہ کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، فلاں نے مجھے یہ اس ٹون میں کہا ہے تو اس نے ایسے مجھے کیوں کہا ہے، اس کی ٹون ایسی کیوں تھی۔ تو اس طرح کی باتوں کو میں بہت زیادہ فیل کرتی تھی اور اپنے دماغ میں ان کو گھماتی رہتی تھی۔ پورا دن میرا 2-3 دن تک جو ہے نا وہ بات میرے دماغ میں ہی گھومتی رہتی تھی، مجھے پریشان کرتی رہتی تھی، اور جو ہے وہ مجھے اس وجہ سے رات کو نیند بھی پھر جو ہے نا وہ بہت دیر سے آتی تھی، کیونکہ وہی باتیں میرے مائنڈ میں سرکولیٹ کرتی رہتی تھی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے سمجھایا کہ تم جو ہے وہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہو۔ اگر کسی نے ایک بات کہہ دی ہے تمہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ مطلب نہ ہو جو کہ تم نے مطلب نکال لیا، مطلب اس نے اپنے سینس میں ایک سمپل سی بات کی اور تم اس کے 10 مطلب نکال رہی ہو کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس نے یہ اس مطلب سے کہا ہے، تو تم کیوں اتنا اوور تھنکنگ کر رہی ہو؟ ہر کسی کا اپنا بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے، جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بات کرنے کی وہ انٹینشن نہ ہو جو کہ تم سمجھ رہی ہو، اس لیے تمہیں ان باتوں کو اتنا زیادہ دماغ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بعد میں پھر اس بات کو جب ہم کلیئر کرتے تھے بیٹھ کے تو واقعی مجھے آئیڈیا ہوتا تھا کہ ہاں میں تو غلط سوچ رہی تھی۔ تو موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بندہ جب بات کرتا ہے تو اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اس بات سے تو آپ اس کو بیٹھ کے کلیئر کر لیں، اور اگر آپ کلیئر نہیں کرنا چاہتی تو اس کے اپنے دماغ پہ سوار مت کیجیے، بس اس کو لیٹ گو کر دیجیے اور اس کا ہمیشہ پازیٹیو مطلب ہی نکالیے۔ جب بھی آپ فری ہوں یا جو اپنا کوئی کام کر رہے ہوں تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتوں کو اپنے دماغ میں سرکولیٹ کریں، آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ برتن دھو رہے ہیں تو اللہ کا کوئی بھی ذکر کرنا شروع کر دیں، کوئی آیت پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سورت کی تلاوت شروع کر دیں دماغ میں، یا استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یا کوئی بھی اللہ کا نام، اللہ کے تو سارے نام ہی بہت عظیم ہے، تو آپ کوئی بھی ایک نام اللہ کا جو ہے وہ لے کر کے اس کا ورد کرتے رہا کریں۔
تو اس سے جو ہے نا اس طرح کی سوچیں پھر آپ کے دماغ میں جگہ نہیں بنائیں گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ذکر کا ثواب بھی ملے گا. اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. تو پھر ہر وقت لوگوں کی باتوں کو دہرانے سے کیا فائدہ، کیونکہ اس سے تو آپ کا سکون ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی بات آپ کو تکلیف دے، جب بھی کوئی تکلیف دینے والی بات ذہن میں بار بار آئے، تو اسے پکڑ کر مت بیٹھ جائیے، استغفار کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اور اپنے دل سے کہیے کہ ہر بات سوچنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں اللہ کے حوالے کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو یقین کیجیے کہ اگر آپ نے یہ عادت سیکھ لی نا، تو اسی دن سے آپ کی جو آدھی ذہنی تھکن ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور عادت ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہر زخم ہوتا ہے وہ اس کو آپ ہمیشہ کے لیے اپنی پہچان مت بنایا کیجیے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ لے کر مت بیٹھ جائیں کہ سالوں بعد بھی آپ اس بات کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، تو کیوں کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا میرے ساتھ. ابھی میں کچھ دن پہلے، ابھی تو نہیں لیکن کافی عرصہ پہلے، میں ایک دفعہ ہاسپٹل گئی اپنی آئی سائٹ چیک کروانے کے لیے. تو وہاں پر مجھے نا ایک بہت نفیس سی خاتون وہاں پر جو ہے وہ مجھے بیٹھی ہوئی ملی ویٹنگ روم میں. وہ بھی ویٹ کر رہی تھیں اور میں بھی اپنی آئی سائٹ چیک کروانے کے لیے اپنے نمبر کا ویٹ کر رہی تھی. تو دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت تھیں، اور لیکن جو ان کی آنکھیں تھیں نا، ان کے نیچے اتنے زیادہ ہلکے پڑے ہوئے تھے جیسے پتہ نہیں کتنی راتوں سے سوئی نہیں ہیں، یا پتہ نہیں ہر وقت روتی رہتی ہیں. تو خیر میں ان کے پاس بیٹھی اور ہم جو ہے نا باتیں کرنے لگے. فارغ بیٹھنے سے بہتر تھا کہ ایک دوسرے سے بات چیت کر لی جائے. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ خود ہی کہنے لگیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت جو ہوتا ہے وہ ہر آپ کا جو زخم ہے وہ بھر دیتا ہے، لیکن میرا زخم تو ہر سال اور گہرا ہو جاتا ہے. تو میں نے آہستہ سے پوچھا ان سے کہ مطلب کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی؟ تو وہ رونے لگیں، اور پھر روتے ہوئے کہنے لگیں کہ شادی کے دوسرے سال ہی میں امید سے تھی، لیکن جو میری نند ہے نا اس کو میری خوشی برداشت نہیں ہوئی. ایک دن اس نے جان بوجھ کر ایسا جھگڑا کیا کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ آگ بن گیا، اور چیخو پکار، اور سب آپس میں جو ہے نا لڑنے لگے. سب مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ میرا بالکل قصور نہیں تھا، اور میں پریگننٹ بھی تھی. تو ساس سسر نند سب جو ہے نا میرے اوپر چیخ رہے تھے، اور ہسبینڈ جو تھے نا وہ میرے گھر پر نہیں تھے اس دن. تو اسی رونے دھونے میں اور اسی چیخو پکار میں، دھکم پیل میں جو ہے مجھے ایک دھکا لگتا ہے، اور میں جو ہے نا گر جاتی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے میری طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے. میرے ہسبینڈ بھی آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ نا ہچکیوں سے رونے لگیں. تو میں نے ان کو دلاسا دیا. اچھا، پھر وہ خاموش ہوئی. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بس میرا جو ہے وہ ایبورشن ہو گیا، اور اس کے بعد سے آج 10 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ نے جو ہے وہ مجھے دوبارہ اولاد نہیں دی ہے. تو آج بھی میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، کبھی کسی اسپیشلسٹ کو دکھاتی ہوں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، لیکن جو ہے مجھے اللہ نے بچہ نہیں دیا ہے. تو یہ کہتے کہتے وہ پھر سے رونے لگی. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کا درد واقعی بہت بڑا ہے، اور اس کی تکلیف سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ میری، کہ اگر آپ ہر صبح اپنی زندگی کا آغاز اسی طرح سے کریں گی، اسی دن کی یاد میں کریں گی، تو پھر آج کی جو ہر نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے تو آپ تو پھر اس کی ناشکری کر رہی ہیں نا. تو اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آج سکون سے سو رہے ہوں، اور آپ جو ہے وہ اسی غم میں گھلی جا رہی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں اسی غم میں. تو آپ کو وہ غم بھلا دینا چاہیے. آپ جو ہے وہ اپنی نند کو بلیم کر رہی ہیں، تو ٹھیک ہے ان کا قصور ہے، انہوں نے کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے انہوں نے جان بوجھ کے نہ کیا ہو، یا جان بوجھ کے تو آپ کو کسی نے دھکا نہیں دیا ہوگا نا. چلیں اگر جان بوجھ کے بھی دیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی یہی مرضی تھی، اور اگر اللہ نے دینا ہوا دوبارہ آپ کو تو کون روک سکتا ہے اس کو. تو یہی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میری بہنوں، جو بعض زخم ہوتے ہیں نا وہ کبھی پوری طرح نہیں بھرتے ہیں، اور اسی کا نام زندگی ہے. ٹھیک ہے، زندگی جو ہے وہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. اس میں مشکلات بھی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے. اسی کو زندگی کہتے ہیں. لیکن اگر ہم روز ہی ایک ہی زخم کو کریدتے رہیں گے اور اس کو کبھی بھرنے نہیں دیں گے، تو پھر وہ درد جو ہے وہ ہمیں درد ہی کرتا رہے گا. تو اس لیے اس ایک زخم کو یا اس ایک درد کو اپنی زندگی پر، پوری زندگی پر حکومت مت کرنے دیجیے. اپنی زندگی کو جینا سیکھیے، اس زخم کو بھلانا سیکھیے، اور آگے بڑھنا سیکھیے. اچھا، تو یہ کچھ عادتیں ہیں جو کہ بہت سی خواتین میں پائی جاتی ہیں، اور ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ نے آج کی یہ جو جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی بات کو اپنے دل میں آپ کو بٹھا لیا آپ نے، اور اس کو آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی، تو یقین مانیے کہ آپ کے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ حالات سے نہیں تھکتی. اللہ نے ان کو بڑا حوصلہ دیا ہوا ہوتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی سینس دی ہوئی ہوتی ہے. عورتیں جو ہے نا وہ اپنی سوچوں کے بوجھ سے تھک جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دماغ تھک جاتا ہے. تو دیکھیں، آپ ہر مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے حل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. ہر انسان کو خوش رکھنا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے. آپ کبھی ہر انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے کہ میں اس کو بھی خوش کر لوں، میں اس کو بھی خوش کر لوں. نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیجئے بس. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. تو آپ نے اپنے دل میں، آپ نے اپنے دماغ میں سوچوں کو، اس طرح کی فضول قسم کی سوچوں کو جگہ نہیں دینی ہے، بلکہ ان سوچوں کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے اللہ کے ذکر سے.
اپنی صحت کا، اپنے دل کا اور اپنی ذہنی سکون کی حفاظت کرنا سیکھیے. جب آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں گی نا تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بہت سے مسئلے خود بخود سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ آپ کو پریشانی سے یوں نکال لے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آپ جو ہے وہ سیدھا آپ جو ہے وہ پریشانی میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور آپ یوں نکل جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ارے یہ کیا ہو. کیونکہ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے سب کچھ، اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر گھر کی عورت سکون میں ہوگی تو اس کی باتوں میں سکون ہوگا، اس کے فیصلوں میں سکون ہوگا، تو اس کا پورا جو گھر ہے، اس کا جو پورے گھر کا ماحول ہے وہ پرسکون ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے ہر بے وجہ کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرمائے اور آپ کو اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی کر دیجیے گا ایک چھوٹا سا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو میں. جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ.